رات کا سناٹا گہرا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ مدینہ کے گلی کوچوں میں چاندنی اپنا حسن بکھیر رہی تھی اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے دلوں کو سکون بخش رہے تھے۔ حضرت علی کا دل اللہ کی یاد میں مگن تھا، مگر ایک سوال ان کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ کیا حق کا راستہ ہمیشہ اتنا مشکل ہوتا ہے؟ کیا لوگوں کے دلوں کو حق کی روشنی سے منور کرنا اتنا ہی دشوار ہے؟ حضرت علی نے اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، مجھے حق کے راستے پر ثابت قدم رکھ اور میرے دل کو تقویت بخش تاکہ میں تیری راہ میں ہر مشکل کا سامنا کر سکوں۔ اس دعا کے بعد حضرت علی کا دل سکون محسوس کرنے لگا، جیسے اللہ نے ان کے دل کی بے چینی کو ختم کر دیا ہو۔ وہ اپنے آرام کی جگہ پر لیٹے، مگر نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ان کے دل و دماغ میں حق کی جستجو کا عزم موزن تھا۔ میں اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں کو حق کی روشنی سے منور کروں، حضرت علی نے خود سے کہا، اور اس راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں، میں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مدینہ کا ماحول اس وقت بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ حضرت محمد کی تبلیغ کی روشنی سے لوگ آہستہ آہستہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے، لیکن ہر کوئی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ حضرت علی، جنہوں نے بچپن ہی سے نبی کرم کے ساتھ وقت گزارا تھا، انہیں بچپن ہی سے حق و باطل کے فرق کا شعور دیا گیا تھا۔ حضرت علی کے اندر ایک ایسی شجاعت اور جرأت تھی جسے دنیا نے بہت کم دیکھا تھا۔ جنگ بدر، احد اور خندق جیسے مارکوں میں حضرت علی نے اپنی شجاعت اور ہمت کے جوہر دکھائے۔ ہر بار جب کفار کے سامنے حق کی بات آتی تو حضرت علی سینہ تان کر کھڑے ہوتے۔ ان کی تلوار ذوالفقار ہر جنگ میں کفار کے لیے موت کا پیغام بن جاتی تھی۔ جنگ بدر میں جب کفار کی فوج نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو حضرت علی سب سے آگے صفوں میں کھڑے تھے۔ اب کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا، جیسے کہ انہیں اپنے رب پر کامل بھروسہ ہو۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت علی نے ایسی بہادری سے لڑا کہ دشمن کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ آپ کی تلوار دشمنوں کے دلوں میں خوف کا بادل بن کر چھا گئی۔ ایک دن حضرت علی اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا۔ وہ شخص غمزدہ نظر آ رہا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ حضرت علی نے اس شخص کو دیکھا اور فوراً محسوس کیا کہ وہ کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہے۔ کیوں بھائی، تمہارے چہرے پر اتنی پریشانی کیوں ہے؟ حضرت علی نے نرمی سے پوچھا۔ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، علی، میں آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہوں۔ میری زمین پر ایک ظالم شخص نے قبضہ کر لیا ہے اور میری کسی بات کو وہ نہیں سنتا۔ حضرت علی نے اس کی بات غور سے سنی اور کہا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حق کے لیے لڑنا ہمارا فرض ہے اور میں تمہارے حق کو دلانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت علی نے فوراً اس ظالم شخص کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اپنے اسے انصاف کی تلقین کی، اگر تمہیں اللہ سے ڈر ہے تو اس شخص کا حق واپس کرو۔ ظلم کرنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، اور جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ظالم شخص نے حضرت علی کی بات سنی اور ان کے روب و دبدبے کے سامنے جھک گیا۔ اس نے فوراً اس شخص کا حق واپس کیا اور حضرت علی کے انصاف اور شجاعت کے قائل ہو گیا۔